ناظرین، اسرائیل نے بالآخر ہوش سے کام لینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جنوبی افریقہ اور ترکیہ نے اب عالمی عدالت انصاف میں تمام ثبوت پیش کر کے اسرائیل کے سارے مظالم پر سے پردہ اٹھا لیا ہے۔ لیکن اب امریکہ نے گیم ڈال دی۔ امریکہ نے خطرناک حملوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور ان حملوں میں حوثیوں سمیت کئی حماس کارندوں کو بھی شہید کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق ایک بیان میں یو ایس سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس حملے میں ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ملیشیا کی سمندری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ امریکہ کے یو ایس ایس کارنی بریگیڈ نے ٹام ہاک لینڈ اٹیک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے یمن پر حملہ کیا۔ یہ 12 جنوری کو کیے گئے حملوں سے وابستہ ایک مخصوص فوجی ہدف پر فالو آن ایکشن تھا، جسے حوثیوں کے سمندری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کل صبح سے یہ حملے شروع ہوئے ہی اور تاحال جاری ہیں۔ حوثی تحریک کے ٹیلی ویژن چینل المسیرہ نے اطلاع دی ہے کہ اس حملے میں یمن کے باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء میں الدلمی بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ المسیرہ ٹی وی نے صنعاء میں اپنے نمائندے کا حوالہ دیتے ہوئے ایکس پر پوسٹ کی کہ امریکی برطانوی دشمن دارالحکومت صنعاء کو متعدد حملوں کے ذریعے نشانہ بنا رہا ہے۔ صنعاء میں یہ تازہ حملہ امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں کے جمعے کو کیے گئے فضائی حملوں کے ایک دن بعد ہوا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے حوثی فورسز کے خلاف کئی مہینوں سے بحیرہ احمر کی جہاز رانی پر حملوں کے جواب میں یمن بھر میں راتوں رات درجنوں فضائی حملے کیے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کو خبردار کیا تھا اگر وہ دنیا کی اقتصادی طور پر اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک میں تجارتی اور فوجی جہازوں پر حملے بند نہیں کرتے تو وہ مزید حملوں کا حکم دے سکتے ہیں۔ اور بس پھر کیا تھا، امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر جواب دے دیا، جس کے بعد یمن کے حوثی ملیشیا نے بحیرہ احمر میں ان کے حملوں کے رد عمل میں ان کے زیر کنٹرول علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ کے فضائی حملوں کے خلاف انتقامی کارروائی کا عہد کیا ہے۔ تاہم حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے اب تک مل کر صنعاء، حدیدہ، تعز، حجہ اور صعدہ میں مختلف مقامات پر 73 فضائی حملے کیے، جن میں ان کے 5 فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے، لیکن اب تک کسی جانب سے خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن دوستو، حوثیوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ صرف اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ انہوں نے امریکی جہازوں پر حملے نہ کرنے کا عزم کر رکھا تھا، لیکن حالیہ حملوں کے بعد ان پر بھی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، ان فضائی حملوں نے یمن میں ایک بحث کو جنم دیا ہے۔ بنیادی طور پر حوثی مخالفین نے فضائی حملوں کی بھرپور حمایت کی اور یمن میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے حوثیوں کو بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ دیگر نے فضائی حملوں کو جارحیت کے طور پر دیکھا اور کہا کہ یہ یمن میں عدم استحکام کو ہوا دیں گے۔ ان حملوں کی وجہ سے کانگریس میں ہنگامہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں بڑی جماعتوں کے ارکان نے ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری نہ لینے پر صدر جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی کانگریس کے ارکان کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے اجازت کا نہ لیا جانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یمن میں حوثی ملیشیا کے ٹھکانوں پر جوابی حملوں کے لیے کانگریس سے اجازت نہ لینے جانے پر ہنگامہ آرائی نے امریکہ میں ایک پرانی بحث کو زندہ کر دیا ہے۔ ایک زمانے سے امریکہ میں اس نقطے پر بحث ہوتی رہی کہ جنگ شروع کرنے کا اختیار ایوان صدر کے پاس ہونا چاہیے یا کانگریس کے۔ ان حملوں کی وجہ سے امریکہ کو انتہائی نقصان بھی ہو رہا ہے، جس پر ماہرین کا کہنا ہے امریکہ اس کی بھرپائی 100 سالوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، کسی بھی جنگ کے دوران زمینی حملے بھی ہوتے ہیں اور فضائی بھی۔ فضائی حملوں کو محفوظ ترین تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جانی نقصان کا امکان کم ہوتا ہے۔ امریکہ نہ صرف حوثیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، بلکہ یوکرین میں بھی بڑے پیمانے پر جنگ چل رہی ہے اور روس کو پسپا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یوکرین کے فوجی حکام نے مختلف ذرائع سے ملنے والی معلومات اور جانی و مالی نقصان کے تجزیے کی بنیاد پر بتایا ہے کہ روسی فوج نے 2 جنوری کو یوکرین کی سرزمین پر صرف ایک فضائی حملے میں کم و بیش $50 کروڑ یعنی 140 ارب پاکستانی روپے کے مساوی ہتھیار ضائع کیے۔ اس حملے میں روسی فوج نے کئی طرح کے میزائل اور ڈرون استعمال کیے۔ ان میں ایران کے تیار شدہ شاہد ڈرونز اور اسٹریٹجک بمبار بھی شامل تھے۔ پہلی جلگار میں 35 شاہد 136 اور شاہد 131 ٹاپ کے ڈرونز استعمال کیے گئے۔ KH-101، KH-555 اور KH-55 ٹائپ کے 70 میزائل داغے گئے۔ یہ میزائل روس کے Tu-95MS اسٹریٹجک بمبار طیاروں نے داغے ہیں۔ یہ شاید کافی نہیں سمجھا گیا۔ روس کے MiG-31K فائٹر جیٹس نے KH-74M2 قسم کے 10 میزائل داغے۔ 3 کیلیبر میزائل سمندر سے فائر کیے گئے۔ روس کے Su-35 ٹیکنیکل جیٹس نے 12 اسکندر MS میزائل کو KH-31P4 ریڈار شکن میزائل داغے گئے ہیں۔ معروف جریدے فوربس نے بتایا
کہ ایک कैलिबर मिसाइल $6.5 मिलियन का और एक KH-101 मिसाइल $1 करोड़ 30 लाख का होता है। एक सिकंदर मिसाइल $30 लाख का है, एक KH-55 मिसाइल $20 लाख का, जबकि एक KH-555 मिसाइल $40 लाख का होता है। ईरान के एक शाही ड्रोन तकरीबन $50,000 का है। रूसी हमले में इस्तेमाल होने वाला सबसे महंगा मिसाइल KH-17 डीगर था। ऐसा एक मिसाइल $1.5 करोड़ का है। रूस ने 2 जनवरी को यूक्रेन पर हमले में तकरीबन $62 करोड़ खर्च किए। फोर्ब्स ने एक और रिपोर्ट में बताया कि रूस ने 29 दिसंबर के हमले में 7 से $75 करोड़ का असलहा फूंक डाला था। इस हिसाब से अगर अमरीकी कार्रवाइयों को देखा जाए तो अमरीका भी बेहद सरमाया लगा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसराइल को खुश किया जा सके। इन अदाद शुमार के बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि अमरीका पहले से कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए इन हमलों के बाद अमरीका को नाकाबिले यकीन हद तक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रूस चूंकि अपना ज्यादातर असलहा खुद बनाता है और अमरीका भी किसी हद तक अपना असलहा बनाता है, लेकिन अमरीका सरकारी सतह पर कम ही असलहा बनाता है। अमरीका में ज्यादातर असलहा नेशनल राइफल एसोसिएशन नामी तंजीम की तरफ से आता है, जो सरकार से खरबों बटोरता है, और यही वो तंजीम है जो दुनिया भर में जंगें करवाता है, जिसकी वजह से उनका कारोबार चल रहा है। नेशनल राइफल एसोसिएशन दुनिया में असलहा फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है और इनसे सबसे ज्यादा असलहा अमरीका खरीदता है। इसके बाद इसराइल और सऊदी अरब बिलतरतीब ज्यादा खरीदारों की लिस्ट में शामिल हैं, जबकि ये रिपोर्ट तो बहुत पहले ही सामने आ चुकी है कि हमास या दीगर तंजीमें अपना असलहा खुद बनाती हैं, जिसके लिए वो टूटे फूटे असले के पुर्जे इस्तेमाल करते हैं, जो उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता। ताहम अमरीका और इसराइल को बड़ी हद तक नुकसान का सामना है। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इन हमलों की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमतों पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। बहीरा यहमर में अमरीका और बरतानिया की तरफ से यमन की हूसी मिलिशिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों से आलमी मंडी में खाम तेल के नर्ख 4% से जायद बढ़ गए हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन के इब्तदा के दिनों में आलमी सतह पर तेल के ज़खायर मिली जुली कैफियत का शिकार हैं। एक माह के दौरान बहीरा यहमर में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी मिलिशिया ने माल बरदार जहाज़ों पर हमले तेज किए हैं। रॉकेट और मिसाइलों से किए जाने वाले हमलों के नतीजे में तिजारती जहाज रानी बुरी तरह मुतासिर हुई। इसराइल और भारत के जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा चुका है। खित्ते की तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मुतअद्दिद ऑयल कंपनीज ने अपने तेल बरदार जहाज़ों का रूट बदल दिया है। ब्रिटिश पेट्रोलियम भी अब अफ्रीका की बंदरगाहों से तेल की तरसील जारी रखे हुए है। इस वक्त सूरत हाल गैर यकीनी है। अमेरिका ने हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर एक फौज भी तैयार की है जो हूसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। बहरा यहमर में तिजारती जहाज रानी के मुतासिर होने से दुनिया भर में तेल की तरसील के शदीद मुतासिर होने का खदशा है। तेल की तरसील में अभी से मुश्किलात का सामना भी है। अगर सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ी तो तरक्की याफ्ता दुनिया के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें अपने सनती ढांचे को मजबूत रखने के लिए तवानाई की बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। हूसियों के खिलाफ अमेरिका और बरतानिया की जवाबी कार्रवाइयों के नाकाम रहने की सूरत में मजीद तेल बरदार कंपनियां मुतबादल रास्ते इख्तियार करेंगी। यूं कमोबेश 8 करोड़ बैरल तेल मुतबादल बहरी रास्तों में फंस कर रह जाएगा। इसके नतीजे में तेल की कीमत में $5 से $10 फी बैरल तक इजाफा हो सकता है। तेल की आलमी मंडी मिली जुली कैफियत के शामिल है। मामलात बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हैं। यूं हर मुल्क में तेल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी। दोस्तों, अमेरिका को बराह रास्त ये नुकसान भी हो रहा है कि पूरी दुनिया में अमेरिका टारगेट हो रहा है। कल इन हमलों के बाद अमेरिकी बहरिया के 2 एहलकार सोमालिया के साहिल पर ऑपरेशन के दौरान समंदर में लापता हो गए। इससे कबल 4 बहरी बेड़े भी लापता हुए। नाजरीन, इसके अलावा जहां गजा पर इसराइली जारहियत को 99 दिन में दाखिल हो गई है, वहीं इसराइल ने पट्टी पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में इलाके में इंसानी बहरान पैदा हो चुका है और मुवासलाती निज़ाम की बंदिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले बड़े इदारे पॉल टेल का कहना है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में जुमे को गजा में इंटरनेट समेत तमाम टेली मुवासलाती सर्विसेज बंद हो गई। पॉल टेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गजा एक बार फिर ब्लैकआउट का सामना है। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गजा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी में कम अज़ कम 23,708 फ़लस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। लेकिन इन तमाम बच्चों को नज़रअंदाज करते हुए गजा में इसराइली कैदियों को अद्वियात फराहम करने के लिए कतर के साथ मुआहदे पर बातचीत हुई। इसराइली कैदियों को तो अद्वियात फराहम की जाएंगी, लेकिन गजा के मजलूमों को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं होगा। नाजरीन, इसराइल को वैसे तो आलमी अदालत में बुरी तरह फंसा दिया गया है, लेकिन मैदान में आज भी अमेरिका और इसराइल को बरतरी हासिल है। इसराइल ने आलमी अदालत में अवामी समात के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका की तरफ से बैनुल अक़वामी अदालत में लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि गजा में इसके इक़दामात नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं।
عدالت کا کہنا ہے کہ مقدمے کا فیصلہ آئندہ چند روز میں سنایا جائے گا۔ جنوبی افریقہ اور ترکیہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے کے ثبوت عالمی عدالت انصاف میں روبرو پیش کر دیے گئے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت اسرائیل کے خلاف بڑے ایکشن کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اسرائیل اس کی خلاف ورزی کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی اور سیاسی اور جنگی مبصرین ایک خطرناک جنگ کے اشارے دے رہے ہیں۔ ایک طرف برطانیہ، اسرائیل اور امریکہ سمیت دیگر اتحادی ممالک ہوں گے، جبکہ دوسری طرف روس، چائنا، ترکیہ، ایران اور پاکستان سمیت دیگر ممالک ہوں گے۔ اس میں سعودی عرب کا بڑا کردار ہوگا۔ یوں ایک طرف بظاہر مسلم اتحاد ہوگا تو دوسری طرف یہود اتحاد ہوگا۔ یوں دنیا مسلم بمقابلہ یہود جنگ کا سامنا کرے گی، جس کے حوالے سے مبصرین بڑے دعوے کر رہے ہیں اور یہ جنگ دنیا کی شکل تک بدل دی جائے گی۔ ناظرین، اس متوقع جنگ سے قبل پاکستان اور دیگر ممالک کو یہود فوج میں شامل ہونے کی پیشکش بھی ہو رہی ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو بحیرہ احمر میں حوثی حملوں کے خلاف ٹاسک فورس 153 میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے اس حوالے سے جھوٹی خبریں بھی پھیلائی کہ پاکستان نے اس اتحادی فوج میں اپنے جہاز تک بھیج دیے ہیں، لیکن سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان نیوی کے جہازوں کی بحیرہ عرب میں تعیناتی ٹاسک فورس 153 سے جوڑنے میں حقیقت نہیں ہے، بلکہ پراپیگنڈا ہے۔ دوستو، امریکہ نے صرف پاکستان کو ہی یہ آفر نہیں کی، بلکہ سعودی عرب کو بھی اس جال میں پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ خبر پھیلائی گئی کہ سعودی عرب میں اسرائیل اور امریکہ کی فورسز موجود ہیں، جبکہ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ طائف ایئر بیس پر غیر ملکی فورسز کے حوالے سے افواہیں درست نہیں۔ ناظرین، ایک طرف بھارت پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان سفارتی سطح پر کشمیر کے حوالے سے بازی لے گیا۔ برطانوی ہائی کمیشن نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا اور پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ بھارت نے برطانوی ہائی کمشنر کے اس دورے پر برطانیہ سے احتجاج کیا۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کیے جانے والے اس دورے سے انڈیا کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی خلاف ورزی ہوئی۔ انڈیا کی وزارت امور خارجہ نے ایک بیان میں کہا، پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے برطانوی دفتر خارجہ کے ایک عہدیدار کے ساتھ 10 جنوری کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا۔ انڈین وزارت خارجہ نے اس دورے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا، انڈین سیکرٹری خارجہ نے انڈیا میں برطانوی ہائی کمشنر سے سخت احتجاج کیا۔ بھارت میں چونکہ انتخابات ہو رہے ہیں اور اس دوران برطانیہ کا کشمیر جانا اور پاکستان کی حمایت کرنا بھارت کی بڑی ہار ہے، جو بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی، کیونکہ مودی کشمیر کے مسئلے کو آنے والے انتخابات میں استعمال کرنا چاہتا ہے، جو اب نہیں ہو سکتا۔